اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة رواه الإمام ابو داود رحمہ اللہ۔ محترم عزیز طلباء، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے موضوع کی وضاحت ہو چکی ہے کہ آج اس علمی مجلس میں ہم لوگوں کو حصول علم میں منہج سلف کیا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ روشنی ڈالنی ہے۔ ہم لوگ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے احسان اور توفیق سے آج ہمیں یہاں مل بیٹھ کر کچھ باتیں کتاب و سنت کی سننے کا موقع فراہم ہوا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ عزیز طلباء، انشاءاللہ اس مختصر سی مجلس میں ہم لوگ منہج سلف کیا رہا ہے حصول علم کے میدان میں، اس کو کچھ نصوص کی روشنی میں، اقوال سلف کی روشنی میں، صحابہ کرام، تابعین، طبع تابعین کے اقوال اور اعمال کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور درمیان میں وقتاً فوقتاً جو ہے کچھ سوالات بھی آپ لوگوں سے کیے جائیں گے، تاکہ مجھے یہ محسوس ہو کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، یہ مجھے اس بات کا احساس ہو۔ چنانچہ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے علم یہ ایک اہم عبادت ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ علم کی مختلف علماء نے متعدد تعریفات کی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرنا، اسلام کے احکام کو جاننا، مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری کتاب العلم کے اندر ایک قول نقل کیا ہے، غالباً قاضی عیاض رحمہ اللہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، علم اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ انسان کو جیسے ہی علم کہا جائے یا کلمہ علم جو ہے اس کے پردہ سماعت سے ٹکرا جائے تو اس کے ذہن و دماغ میں اس کی تعریف خود بخود آ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، علم جو ہے یہ ایک اہم عبادت ہے جس پر اللہ رب العالمین نے بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں، بہت ساری فضیلتیں کتاب و سنت میں اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس پر زیادہ گفتگو نہیں کریں گے۔ بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر ایک انسان کو سب سے پہلے جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ علم کے ذریعے۔ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم کے ذریعے فرشتوں پر مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ تو سب سے پہلے انسان کو مقام اور مرتبہ ملا علم کے ذریعے۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ ملا، لیکن ان سے ایک غلطی ہوئی، بتقاضۂ بشریت ان سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ اب پھر دوبارہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو بندہ حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ اس کے ذریعے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔
تو حضرت آدم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا جنت سے، لیکن پھر جنت میں جانے کا راستہ بتایا اللہ نے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ حصول علم ہے۔ تو دنیا کے پہلے انسان کو جو فضیلت اور مقام ملا ہے وہ علم کے ذریعے۔ اور دیکھیے اس امت کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا جو نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حصول علم پر ابھارنے والی یہ وحی ہے۔ اس میں پیغام دیا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں تم علم حاصل کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے دو مقاصد بتائے گئے۔ دو مقاصد کیا ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ دو مقاصد بتائے گئے ہیں، ایک ہے تعلیم دینا، دوسرا تزکیہ کرنا۔ تعلیم دینا، تزکیہ کرنا۔ تو آخری امت پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ علم کے تعلق سے، آخری نبی کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا وہ علم سکھانے کے لیے۔ اس کے تعلق سے جو ہے بے شمار اقوال موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ دیکھیے جو انسان علم حاصل کرنے والا ہے اور جو علم حاصل نہ کرے وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی آپ کہہ دیجئے علم والے اور بے علم جو ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو انسان علم حاصل کرے اس کا مقام بڑھائے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ دونوں میں، دونوں جہانوں میں اس کے مقام کو بڑھا دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی مقام اور مرتبہ اس کا بڑھے گا، معنوی اعتبار سے بھی، حسی اعتبار سے بھی۔ حضرت ابن ابزہ کا واقعہ مشہور ہے، قصۃ ابن ابزہ مسلم شریف کے اندر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ملاقات جو ہے ایک اپنے مقرر کردہ گورنر سے، حضرت نافع ابن عبد الحارث سے بھی، عثفان نامی مقام پر۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا تم نے اپنا نائب کس کو مقرر کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ استخلفت ابن ابزہ مولا لنا، کہا کہ ہمارے آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو میں نے اپنا نائب مقرر کیا ہے، خلیفہ مقرر کیا اپنے بعد۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا ایک آزاد کردہ غلام کو تم نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر جو ہے اپنا نائب مقرر کیا ہے؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ فَإِنَّهُ حَافِظٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَعَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ۔ دو چیزیں انہوں نے بتائی اس بندے کے، اس آزاد کردہ غلام کی دو کوالٹیز انہوں نے بتائی۔ ایک تو فَإِنَّهُ حَافِظٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَعَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، ایک روایت میں قارئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، قرآن کا پڑھنے والا ہے، ایک میں ہے کہ قرآن کا یاد کرنے والا، یعنی قرآن یاد ہے اس کو، تو اس کا مقام بڑھ گیا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے ایک مقام اور ایک مرتبہ اس کو حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ عنہ نے عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے علم کا جو ہے بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ علم سے جڑے ہوئے انسان کی دنیا کے اندر بھی بڑی فضیلتیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ تو علم سے جڑا رہنا یہ بہت ہی مقدس مشغلہ ہے۔ اس کی یوں تو بہت سارے جو ہے دلائل موجود ہیں، بس یہ سمجھیے کہ بہت ہی اہم مشغلہ ہے جس کے لیے دنیا کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، آسمانی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، پانی کی مخلوق ہو یا جنگلات کی مخلوق ہو، ہر مخلوق اس علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، اور فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے فضائل اس کے اندر موجود ہیں۔ تو خیر اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حصول علم میں منہج سلف کیا رہا ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا رہا ہے، کس طرح وہ علم حاصل کیا کرتے تھے، اس چیز کو انشاءاللہ ہمیں اختصار کے ساتھ دیکھنا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات منہج سلف کو ہم سمجھتے ہیں، منہج سلف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے، کتاب و سنت پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے منہج سلف کا ہونا از حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کوئی خود ساختہ طریقے کے مطابق علم حاصل کرے، اپنے وضع کردہ طریقے کے مطابق کتاب و سنت کو پڑھنا شروع کرے اور اس کے اپنے
خود ساختہ طریقے کے مطابق عمل کرنا شروع کرے یقیناً وہ شخص گمراہ ہو جائے گا وہ شخص۔ لہذا راہ ہدایت پر باقی رہنے کے لیے منہج سلف کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، ہر انسان بلکہ ہر فرقہ کل حزب بما لدیہ فرحون کے تحت جو ہے ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے دعوی حقانیت میں کون بجا ہے، کون درست ہے، کون صحیح ہے کہ وہ آدمی حق پر ہے، وہ فرقہ حق پر ہے، یہ کیسے معلوم کریں؟ اس کے معلوم کرنے کا واحد طریقہ وہ منہج سلف ہے جس پر صحابہ کرام رہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرقے بہت ہوں گے، جماعتیں بہت ہوں گی، طائفات بہت آئیں گے، لیکن کامیاب فرقہ کون سا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی نے کیا بتایا؟ جماعت کا نام نہیں لیا آپ نے کہ فلاں جماعت جو ہے یہ کامیاب ہونے والی ہے، نجات پانے والی ہے، فلاح پانے والی، نہیں کہا۔ آپ نے ایک کرائٹیریا پیش کیا، آپ نے ایک معیار پیش کیا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ انسان، وہ جماعت حق پر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ جماعت حق پر ہے جو اس منہج پر ہو، جس منہج پر، جس طریقے پر، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی کوالٹی یا اس کا طریقہ بتایا، اس کا میتھڈ بتایا، اس کی صفات، اس کے کیریکٹرسٹکس جو ہے اللہ کے نبی نے بتایا، اس کا نام آپ علیہ السلام نے نہیں دیا۔ اب بعد میں آنے والوں نے کچھ حدیثوں سے، کچھ قرآن کی آیات سے استدلال کیا اور سلف صالحین کا نام دیا، اہل السنہ والجماعہ کا نام دیا، تو اس طرح کے جو ہے نام، اہل العصر کا نام دیا گیا۔ تو یہ نام جو ہے کتاب و سنت سے مستفاد ہے، مستنبط ہیں۔ تو خیر ایک طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جو اس طریقے پر چلے وہی کامیاب ہے۔ دیکھیے منہج سلف یہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ منہج کے معنی طریقہ، سلف کے معنی گزرے ہوئے نیک لوگ، گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ تو یہ طریقہ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ بنایا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ، ایک شریعت، ایک منہج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ دیکھیے تو سلف کے معنی گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ سلف کے اندر یہ جو 3 حروف ہیں، اس کا جو مادہ ہے سین، لام اور فا، سلف، اس کی اصل جو ہے یہ تقدم اور سبق پر دلالت کرتے ہیں۔ تقدم کے معنی آگے بڑھنا، سبق کے معنی آگے بڑھ جانا۔ تو کہتے ہیں اسی سے ہے من ذالک السلف الذین مضوا، وہ لوگ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے اور منہج ان کے طریقے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ منہج سلف ہے۔ دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منہج کیا ہے، منہج کیا ہے؟ منہج سلف سے بعض لوگوں کو بڑی چڑ ہے، بلکہ آج کے زمانے میں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں سے کہتے ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے، ان کے کانوں میں جب منہج سلف کی رکعت پڑتی ہے یا یہ کلمہ پڑھتا ہے بڑی بے چینی محسوس کرتے ہیں، بڑی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ یہ دراصل جو ہے یہ اہل الحدیث کے بھیس میں اخوانی ہے، یہ اہل الحدیث کے بھیس میں اہل السنہ کے نام پر یہ تحریکی ہیں، یہ اخوانی ہیں، خارجی ہیں، یہ منہج غلط کے جو ہے وارفتہ، ان کے چاہنے والے ہیں، غلط منہج کے پر عمل کرنے والے ہیں۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ منہج کیا ہے؟ یہ تو ایک محدث طریقہ ہے، کہتے ہیں یہ کتاب و سنت سے مستفاد نہیں ہے، کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا منہج ہے، یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو لایا وہ منہج ہے، یہ متقدمین سے نہیں ہے۔ جبکہ سلف اور منہج یہ دونوں چیزیں جو ہیں نبی کے زمانے سے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے سے ہیں، تابعین کے زمانے سے ہیں۔ دیکھیے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے حضرت فاطمہ سے کہا تھا وَلَا أَرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ لُحُوقًا بِي وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ۔
کہا کہ دیکھو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی لخت جگر، نور نظر، سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہا. کہتے ہیں کہ میرا وقت موعود قریب آ چکا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے آل اولاد میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات جو ہوگی وہ تمہاری ہوگی، یعنی تم میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں. سلف کے معنی گزرے ہوئے لوگ. تو اللہ کے نبی جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ کی حضرت فاطمہ کے لیے کیا ہوں گے؟ سلف ہوں گے. اور روایت کہاں کی ہے؟ مسلم شریف کی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ سلف کی اصطلاح جو ہے 500 سال بعد بنی ہے، 600 سال بعد بنی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا. اور اگر کہتا ہے تو یہ اس کی بیوقوفی ہے، اس کی حماقت ہے. تو دیکھیے یہ سلف کا جو طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا ہے، صحابہ تابعین طبع تابعین سے رہا ہے. دیکھیے اس کے تعلق سے بہت سارے دلائل موجود ہیں. دکتور محمد باکریم جو ہے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک قول نقل کرتے ہوئے کہ سلف صالحین سے مراد کیا ہے؟ المقصود بالسلف الصالح الصحابۃ والتابعون وتابع التابعین. کہتے ہیں کہ سلف صالحین سے مراد صحابہ، تابعین اور طبع تابعین ہیں. پھر اس کے بعد جب زمانہ آگے بڑھنے لگا تو تبع الاتباع اس میں شامل ہو گئے. پھر اور زمانہ آگے بڑھ گیا تو محدثین اس میں داخل ہو گئے. پھر زمانہ اور آگے بڑھا تو ائمہ جو اس کے اندر داخل ہو گئے. یعنی جو صحابہ کے منہج پر ہیں یہ تمام لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے. یہ تمام علماء اعلام اس میں داخل ہو گئے. دیکھیے یہ جو بات ہے نہ صرف متاخرین نے بلکہ متقدمین تمام علماء نے یہ بات کہی ہے. امام سفارینی رحمہ اللہ نے، امام بربہاری رحمہ اللہ نے، امام شاطبی رحمہ اللہ نے، کئی علماء نے یہی بات ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کہی ہے. امام سفارینی رحمہ اللہ کہتے ہیں المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة. کہتے ہیں کہ مذہب سلف سے مراد وہ مذہب ہے، وہ منہج ہے جس پر صحابہ کرام رہے ہیں، جس پر تابعین رہے ہیں، ان کے اتباع رہے ہیں، اور وہ ائمہ رہے ہیں جن کی امامت کی گواہی دنیا کے اندر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بات کیا معلوم ہے؟ سلف کے اندر کون کون داخل ہیں؟ صحابہ، تابعین، طبع تابعین، تبع الاتباع اور ائمہ کرام. یہ تمام کس میں داخل ہیں؟ سلف صالحین میں داخل ہیں. اور اگر کوئی اس سے ہٹ جاتا ہے یا ان کی اس منہج کی مخالفت کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی جو ہے اس کا برا انجام ہوگا. بلکہ دنیا کے اندر اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہوں نے منہج سلف کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے. چاہے وہ عقیدے کے باب میں ہو، عبادت کے باب میں ہو، اخلاقیات کے باب میں ہو، حصول علم کے باب میں ہو، تجارت کے باب میں ہو، یا کوئی بھی علم کا باب، کوئی بھی باب ہو اسلام کا، اس میں وہ گمراہ ہو گیا. تو میرے عزیز طلبہ، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس طریقے پر حاصل کریں جو طریقہ صحابہ کرام کا رہا ہے، تابعین کا، طبع تابعین کا، اور ان کے بعد کے نیک لوگوں کا رہا ہے. چنانچہ ہم لوگوں کو ان کے منہج کو اپنانا ہے. دیکھیں دکتور احمد فرید کہتے ہیں السلفیون هم الذين يعتقدون معتقد السلف الصالح وينتهجون منهج السلف في فهم الكتاب والسنة. اس بات کو ذہن میں رکھیں، فی فہم الکتاب والسنہ، فی فہم الکتاب والسنہ. کہتے ہیں منہج سلف وہ ہیں جو لوگ، سلف صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں، سلفیون سے مراد وہ لوگ ہیں جو منہج سلف کو فالو کرتے ہیں. کس چیز میں؟ کتاب و سنت کو سمجھنے میں. یہ بنیادی چیز ہے. حصول علم میں کتاب و سنت کے فہم کے لیے منہج سلف ضروری ہے. منہج سلف جو ہے ضروری ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں.
اس کے بعد جو ہے دیکھیے متقدمین ہو یا جو ہے متوسلین ہو یا متوسطین ہو یا جو ہے معاصرین ہو، تمام ائمہ نے مذہب سلف کے بارے میں کہا ہے، اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو واضح کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا عیب علی من اظہر مذہب السلف وانتسب الیہ واعتز الیہ بل یجب قبول ذلك منہ بالاتفاق فإن مذہب السلف لا يكون الا حقا، مجموع الفتاوی۔ کہتے ہیں کہ اس بات میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، کوئی باک نہیں ہے کہ آدمی مذہب سلف کو واضح کرے یا اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرے یا اس کے ذریعے اپنے آپ کے اندر شرف حاصل کرے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بل یجب قبول ذلك منہ بالاتفاق، بلکہ کہتے ہیں اس کا قبول کرنا بالاتفاق واجب ہے۔ کون کرے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس منہج کا قبول کرنا واجب ہے۔ اور کہتے ہیں مذہب السلف لا یکون الا حقا، اور مذہب سلف ہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بہت سارے ان کے اقوال ہیں، اس سے صرف نظر جو ہے ایک دو معاصر علماء کے قول ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا اردتم الخیر فواللہ لا نعلم طریقا خیرا من طریق السلف رضی اللہ عنہم۔ کہتے ہیں کہ اگر تم خیر چاہتے ہو، دنیا میں بھلائی چاہتے ہو، تو ہم نہیں جانتے کہ طریقہ سلف سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کون کرے؟ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ تو خیر اس طرح کے جو ہے بہت سارے اقوال ہیں۔ اب اگر اس کی بحث میں ہم چلے جائیں تو اصل جو موضوع ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو امام ابن قدیمہ رحمہ اللہ ہے، امام ابو المظفر سمعانی رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ اور دیگر کے بہت سارے اقوال ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں، اعتقادات میں، عبادات میں، تجارت میں اور تعلیم اور تربیت میں، ہر معاملے میں منہج سلف ضروری ہے۔ تو حصول علم جو ہمارا موضوع ہے، حصول علم میں بھی منہج سلف ضروری ہے کہ منہج سلف صالحین نے کیسے علم لیا، کیا ان کا طریقہ تھا، کن لوگوں سے انہوں نے علم لیا اور لینے کا کیا معیار تھا، کتاب و سنت کو کیسے انہوں نے سمجھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز، ایک آخری قول امام شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں فمن اراد النجات فعلیہ معرفت مذہب السلف والتمسک بہ والدعوت الیہ فہو طریق النجاہ۔ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر نجات چاہتا ہے، وہ مذہب سلف کو پڑھے، سمجھے، جانے اور اس سے جڑ جائے، منہج سلف سے، مذہب سلف سے جڑ جائے اور والدعوت الیہ، اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ یہی طریقہ نجات ہے۔ وہ ہوا سفینۃ نوح علیہ السلام، من رکبها نجا ومن ترکها ہلاک وغرق۔ جو آدمی یہ طریقہ، یہ جو ہے سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، جو سوار نہیں ہوا ہلاک ہو گیا، غرقاب ہو گیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ فلا نجات لنا الا بمذہب السلف، مذہب سلف ہی میں نجات ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز حصول علم کے اندر کیا ضروری ہے، لکھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز جو کہ ہر عبادت میں کامن ہے، عام ہے، اخلاص نیت۔ سلف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز میں اخلاص نیت ان کے اندر ہے، چاہے وہ علم کا باب ہو، چاہے وہ عبادت کا باب ہو، چاہے اخلاق کا باب ہو، چاہے معاملات کا باب ہو، اخلاص نیت بنیادی چیز ہے ہر چیز میں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ دیکھیے اور خاص کر علم کے معاملے میں ریاکاری سے اور دنیاوی اغراض کے حصول سے بچے رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا مطمح نظر صرف اللہ کی رضا ہو، صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہو۔ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به
عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ. معروف حدیث ہے, ترجمہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دنیاوی غرض کے لیے علم حاصل کرتا ہے, اس کو جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی, جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوتی ہے. بعض روایتوں میں 40 سال کا ذکر ہے نا, اتنی دور سے جنت کی خوشبو ہے. تو یعنی اس کے اور جنت کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے وہ 40 سال کا ہے, یعنی بہت دور کی بات ہے کہ وہ جنت میں جائے. تو دخول جنت کے لیے ضروری ہے حصول علم میں نیت درست ہو, نیت ہماری خالص ہو. یہ نہیں کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے علم حاصل کریں گے, اچھی جگہ کوئی جاب ملے گی, دنیا میں عزت ملے گی, لوگ احترام کریں گے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہو. لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے, بڑے بہترین مقرر ہیں, بہت اچھا مؤلف ہے, بہت اچھا لکھتا ہے, بہت اچھا بولتا ہے. اگر یہ ہمارا مقصد ہو, یقین جانے قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور اس سے بڑی بات کیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے سلگائی جائے گی. جہنم 3 لوگوں سے سلگائی گی. اس میں ان میں سے ایک کون ہوگا؟ عالم ہوگا, جس نے دنیا کے اندر اس مقصد کے لیے علم حاصل کیا کہ دنیا والے اس کو بڑا عالم کہیں, لوگ اس کی عزت کریں, احترام کریں. دیکھیے یہ علم کے بدلے احترام عزت ملے, یہ نتیجہ ہے, یہ مل کر رہے گا. علم سے جڑے ہوئے انسان کو عزت ملنا ہی ملنا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن محض حصول عزت کے لیے یا جاہ و منصب کے لیے, دنیاوی کوئی عہدہ اور منصب کے لیے اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے, دنیا کے اندر ممکن ہے یہ چیز مل جائے, لیکن آخرت کے اندر وہ چیز نہیں ملے گی, آخرت میں وہ چیز اس کو نہیں ملے گی. تو اس لیے انسان کو چاہیے علم کے اندر جو ہے خالص رہیں, اس کی نیت کو خالص رکھیں. اگر کوئی آدمی نیت کو خالص نہیں کرتا تو دوسروں کو فائدہ پہنچانا تو دور کی بات, اس کے علم کا خود اس کو فائدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ, اخشا ان من طلب العلم بغیر نیت اللہ ينتفع به. کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جو بغیر خلوص نیت کے علم حاصل کرتا ہے, اللہ ينتفع به, کہ اس کا وہ آدمی جو ہے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس علم کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ آدمی ہر طالب علم حصول نیت کے اندر جو ہے حصول علم کے اندر مخلص ہو. امام حافظ ابوبکر احمد البغدادی رحمہ اللہ معروف ہیں, خطیب البغدادی رحمہ اللہ 463 ہجری, کہتے ہیں یجب علی طالب الحدیث ان یخلص نیته فی طلبه ویکون قصده بذلك وجہ اللہ سبحانہ وتعالی. کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے حصول علم میں نیت کیا ہے اس کی خالص ہو, اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو. ٹھیک ہے, دیکھیے اس کے اندر بھی جو ہے بہت سارے اقوال موجود ہیں, تو بس انہی 2-4 اقوال پر ہم لوگ جو ہے اکتفا کریں گے. دیکھیے جو حصول علم کی چیز ہے یہ نہ صرف حصول علم تک ہے, بلکہ تحریر میں ہو, تقریر میں ہو, یا جو ہے کوئی بھی علمی کام ہو, افتاء ہو, تحقیق ہو, ان تمام چیزوں کے اندر اس کی نیت خالص ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ کتاب لکھ رہا ہے, نیت یہ ہو کہ میں کتاب لکھوں گا, لوگوں میں معروف ہو جاؤں گا کہ بہت اچھا لکھنے والا ہے, بڑا اچھا صحافی ہے, اگر یہ نیت سے لکھ رہا ہے تو یاد رکھو دنیا کے اندر تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. دیکھیے کتنے لوگوں نے دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی, چلی گئی. موطا امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں تقریباً 30 موطا تھی. کتنی تھی؟ موطا عبدالعزیز ابن الماجشون, موطا امام محمد, موطا عبداللہ ابن وہاب المصری غالباً, اور موطا امام مالک رحمہ اللہ, بہت سارے موطا تھے. جب یہ لکھنے لگے امام مالک رحمہ اللہ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں اتنے لوگوں نے تو لکھ لیا ہے موطا, پھر تم کیوں لکھ رہے ہو؟ تو ان کا ایک ہی جملہ تھا, انہوں نے کیا کہا, ما کان للہ بقیہ, ما کان للہ بقیہ, کہا کہ جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے, وہ چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے. اور الحمدللہ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ نے آج سے 1000 سال پہلے موطا امام مالک لکھی. آج دیکھیے ہر جگہ موطا امام مالک کا نام ہے, کتنی شروعات لکھی ہے لوگوں نے, ہر زمانے میں موطا پر جو ہے کام ہوا ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ
18 جلدوں میں کتاب ہے ان کی، التمہید ہے. اسی طرح ایک دوسری ان کی کتاب الاستذکار ہے، امام زرقانی رحمہ اللہ کی، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، عطیہ محمد سالم رحمہ اللہ کی، اور بہت سارے لوگوں نے موطا پر کام کیا ہے، اور الحمدللہ جو ہے ہر زمانے میں کام ہو رہا ہے. تو تصنیف کے بعد میں بھی جو ہے انسان مخلص ہو، تصنیف و تالیف کے بعد میں بھی، اور لوگوں کو تدریس پڑھانے کے بعد میں بھی، اور علم حاصل کرنے کے بعد میں بھی، افتاء کے بعد میں بھی وہ آدمی کیا ہو؟ مخلص ہو. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی مخلص ہو. دوسری چیز لکھ لیجئے، منہج سلف یہ ہے حصول علم میں کہ کسی استاذ کی شاگردی اختیار کریں، جس کو کہتے ہیں تلقی من لفظ شیخ. آپ لوگوں نے مصطلح الحدیث میں پڑھا ہے نا، طرق التحمل الثمانیہ، 8 طرق ہے نا. سب سے پہلی جو چیز ہے التلقی من لفظ شیخ، استاذ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا، اور یہی اصل ہے، یہی جو ہے اصل ہے، افضل ہے. اس کے بعد جو ہے العرض ہے، القراء علی الشیخ ہے، یہ ثانوی چیز ہے، اور اس میں بھی جو استاذ کا دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو التلقی من لفظ شیخ جو ہے یہ پہلا مرحلہ ہے، یا پہلا جو اصل ہے، اور یہی اصل جو ہے اصل ہے، یہی اصل ہے کہ ہر انسان علم حاصل کرے کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر. یہ نہیں کہ آدمی انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنے لگ جائے، کہیں پر کچھ کتابیں مل گئی علم حاصل کر لیا، اور ایک بہترین اور جو اپنے آپ کو داعی کرنے لگ جائے، مبلغ کرنے لگ جائیں. اور تو یہ جو ہے بہت ہی غلط نظریہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، من کان شیخہ کتابہ فخطہ اکثر من ثوابہ. معروف جملہ ہے نا، جس انسان کا استاذ اس کی کتاب ہوتی ہے، اس کی غلطیاں اس کی اچھائیوں سے زیادہ ہوتی ہے. معروف جملہ ہے، جس کی کتاب جس کا استاذ اس کی کتاب ہو تو اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہے اس کی درست چیزوں کے مقابلے میں. یعنی یہ لوگ صرف نقصان زیادہ کرتے ہیں. آج دنیا کے اندر بالخصوص آج کا جو ماحول ہے، اس میں اس طرح کے برادرز ٹائپ لوگ جو ہے بہت عام ہو چکے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ ایسے لوگ ہیں جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں، اور علماء کی شاگردی یا علماء کا تلمس جو ہے ان کو حاصل ہے. ورنہ اکثر جو ہے یہ اپنے آپ کو جو داعی، مبلغ اور ڈیبیٹ کرنے والا کہتے ہیں، ان کو مستقل کسی استاذ کی شاگردی حاصل نہیں ہے. جبکہ سلف کا منہج یہ رہا ہے کسی استاذ کی شاگردی حاصل ہو. دیکھیے امام بکر ابو زید رحمہ اللہ کہتے ہیں، الاصل فی الطلب ان یکون طریق التلقین والتلقی عن الاساتذہ والمساقنۃ للاشیاخ والاخذ من افواہ الرجال لا من الصحف وبطون الکتب. کہتے ہیں کہ حصول علم کے اندر الاصل فی الطلب، حصول علم میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ وہ تلقین اور تلقی کے ذریعے عن الاساتذہ، اساتذہ سے علم حاصل کرے، والمسافنۃ للمشائخ اور للاشیاخ، ملازمت اختیار کرے ان کے ساتھ. یہ نہیں کہ کبھی کبھار ایک مسئلہ پوچھ لیا، نہیں، بلکہ ایک لمبا وقت ان کے پاس لگا دے. مسافنہ یعنی ایک لمبا وقت ملازمت جو ہے ان کی اختیار کرے، والمجالسہ ان کے ساتھ بیٹھا رہے، ایک لمبا وقت جو ہے ان کو دے، پھر اس کے بعد جو علم حاصل کرے. والاخذ من افواہ الرجال، یہ لوگوں کے منہ سے، ان کی زبانوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے. لا من الصحف وبطون الکتب، یہ کتابوں سے یا جرائد سے، مجلات سے علم حاصل کرنا یہ ثانوی چیز ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ اصل مصدر نہیں ہے. اصل جو ہے وہ استاد سے علم حاصل کرنا ہے. والاول من باب اخذ النسب. اس کے بعد جو امام ابن صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، العلم لا یؤخذ من الکتب مباشرہ. کہتے ہیں کہ علم براہ راست کتابوں سے حاصل نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ انما الکتب وسائل، انما الکتب وسائل، اس لیے کہ جو کتابیں یہ سب وسیلہ ہے، درمیانی. اما حقیقت العلم فإنها تؤخذ من العلماء جیلا بعد جیل. بلکہ حقیقت علم جو ہے وہ علماء سے لیا جائے گا، ہر نسل کے بعد دوسری نسل سے.
والکتب انما یہ وسائل لطلب العلم، یہ کتب جو ہے بس ایک وسیلہ ہے، اصل جو ہے استاذ ہے اس سے علم حاصل کریں، اس کے بعد جو کچھ مسئلے کتاب میں پڑھ لیں اور سمجھ میں آ گئے اچھی بات ہے، نہیں سمجھ رہے استاذ سے پھر اس کے بعد دریافت کریں، لیکن جو سمجھنے کا مادہ اس کے پاس پیدا ہوگا اس کتاب کو سمجھنے کا، وہ مادہ استاذ کے پاس پڑھنے کے بعد ملے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ علماء بھی تو کتابیں پڑھتے ہیں، تو علماء بہت سارے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، علماء نے پڑھا، محدثین نے پڑھا، لیکن کب پڑھا؟ ان کو سمجھنے کا مادہ ان کے اندر پیدا ہوا علماء کے پاس پڑھنے کے بعد، اس کے بعد وہ اس لائق ہوئے، اس قابل ہوئے کہ وہ اب کتابوں سے علم لے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے علماء کی شاگردی ضروری ہے۔ خیر، ذاتی مطالعے پر اگر کوئی منحصر ہوتا ہے تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے، اور آج یہی چیزیں ہو رہی ہیں جو سیلف اسٹڈی کے نام سے کچھ ویب سائٹس بنے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں، کسی کے بلاگز بنے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے بنی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ اب دلیل کیا دی جاتی ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بات بھی تمہیں پتہ ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پہنچاؤ، ہم پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات پہنچانے کے لیے امت کو یا بڑے بڑے اسٹیج سجا کر یہ کہنا کہ میں مبلغ ہوں، داعی ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات پہنچانے کے لیے 1 منٹ کافی ہے، تو اس کے لیے 1 گھنٹے کی تقریر جو ہے ضروری نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس معاملے میں منہج سلف کو اختیار کریں، اور سلف کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کے پاس بیٹھے۔ دیکھیے، امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایؤخذ العلم عمن لیس له طلب ولا مجالسہ، کیا ایسے آدمی کے پاس علم لیا جا سکتا ہے جس نے نہ تو خود کسی استاذ کے پاس سے مستقل مجالست اختیار کر علم لیا ہے اور نہ تلمذ اس کو حاصل ہے؟ فقال لا، کہا کہ ایسے آدمی سے علم نہیں لیا جائے گا۔ کون کرے؟ امام مالک رحمہ اللہ، کہا کہ ایسے آدمی سے علم نہیں لیا جائے گا، بلکہ ایسے آدمی سے علم لیا جائے گا جو ثقہ ہو، حافظ ہو، اور جس نے کسی استاذ کی شاگردی اختیار کی ہو۔ خیر، اس کے اندر بھی بہت سارے اقوال ہیں، بس ان چند چیزوں پر اب لوگ جو ہے اکتفا کریں۔ اور وہ حکیم توم کا واقعہ مشہور ہے نا، حکیم التوم، حکیم جو تھا، جو حکمت کیا کرتا تھا، طباوت کیا کرتا تھا، اور نصف حکیم تھا وہ، ہے نا، نیم حکیم جو ہے خطرے جاں اور نیم ملا خطرے ایمان۔ تو بلکہ کبھی کبھی دیکھیے، نیم حکیم جو صرف خطرے جاں بن سکتا ہے، اور نیم ملا کبھی کبھی خطرے ایمان بھی بن جاتا ہے، خطرے جاں بھی بن جاتا ہے نا، کبھی کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، دلیل وہ صحابہ کرام جو ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جو ہے صحابی جو ہے کو احتلام ہوا، تو انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا میرے لیے تیمم درست ہے، جائز ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ تیمم درست نہیں ہے، تو کہا کہ تمہیں غسل کرنا ہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ غسل کیا اور انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی بہت سخت ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہو گئے، اور جملہ کیا آپ نے استعمال کیا؟ قاتلہم اللہ، قاتلہم نہیں کہ اللہ ان کو قتل کرے، غارت کرے، انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تو کبھی کبھی نیم حکیم صرف خطرے جاں بن جاتا ہے، لیکن نیم ملا خطرے ایمان بھی بن جاتا ہے اور خطرے جاں بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے نیم ملاؤں کے پاس جو ہے علم نہیں لینا چاہیے، ایسے آدمی کے پاس علم لے جو حقیقت میں پختہ علم والا ہو، ہر فن میں اس کو علم موجود ہو۔ ٹھیک ہے، خیر، اس کے بعد دیکھیے تیسری چیز، سلفی العقیدہ ہو، سلفی المنہج ہو۔ یہ تیسری چیز جس سے ہم علم لے رہے ہیں وہ کیا ہو؟ صحیح العقیدہ، سلفی المنہج ہو۔ دیکھیے، امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے وہ قول مشہور ہے کہ پہلے لوگ جو ہے لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے کہ تم نے علم کس سے لیا، کس سے لیا۔ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے، قتل سے پہلے جو ہے لوگ پوچھتے نہیں تھے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ سوال کرنے لگے کہ بھئی تم نے ہمیں یہ جو حدیث بیان کی ہے، ہمیں یہ جو علم تم دے رہے ہو، تم نے کس سے لیا، تاکہ تحقیق کیا جائے کہ وہ لوگ اہل السنہ ہے یا نہیں ہے۔
کہا کہ ہم سوال کرنے لگے کہ تم نے علم کس سے لیا؟ کیوں کہنے لگے سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثهم وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثهم. کہا جانے لگا کہ تم جو ہے بتاؤ تم نے علم کس سے لیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ اہل السنہ ہو تو ان سے علم لیا جائے گا، اور اگر اہل البدع ہو فلا یؤخذ حدیثهم، ان کی حدیث نہیں لی جائے گی. معلوم کیا ہوا؟ علم کس سے لینا ہے؟ سلفیوں سے لینا ہے. اہل السنہ سے لینا ہے، اہل البدع سے نہیں لینا ہے. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ بنیادی طریقہ ہے. اور دیکھیے اہل السنہ اسی علماء نے جتنے محدثین نے علم لیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ کتبت عن 1080 نفسا لیس فیہم الا صاحب حدیث. کہتے ہیں کہ میں نے 1080 علماء کرام سے علم حاصل کیا، اور ان میں سب کے سب کیا تھے؟ صاحب حدیث تھے، اہل الحدیث تھے. کوئی بدعتی اس میں نہیں تھا، خرافاتی اس میں نہیں تھا. ایک اور مقام پر انہوں نے کہا امام بخاری نے لقیت اکثر من 1000 رجل من العلماء بالامصار فما رأيت احدا منهم يختلف في ان الايمان قول وعمل ويزيد وينقص. کہتے ہیں 1000 سے زیادہ علماء سے میں نے ملاقات کیا، ان میں سے یہ ان کے اساتذہ کی بات کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو ایمان کے باب میں اختلاف کرتا ہو کہ ایمان جو ہے گھٹتا اور بڑھتا ہے. ایمان قول اور عمل کا نام ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں کرتا. وہ سب کے سب اہل السنہ تھے جو اس بات
یہ سوچ کر انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں سے علم لینا شروع کیا، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، ان سے تعلقات بنائے رکھا، لیکن الٹا اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ خود گمراہ ہو گئے، یہ خود کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ دیکھیے عمران ابن حطان ایک بہت بڑے محدث تو نہیں کہیں گے، ایک شخص گزرے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، بڑے بڑے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسے لوگوں سے انہوں نے کیا کیا؟ علم حاصل کیا۔ لیکن جو ہے ان کی ایک چچا زاد بیٹی تھی جو اخوانی تھی، خارجی تھی، خوارج کا اس کا مذہب تھا۔ تو عمران ابن حطان جو کہ پہلے سلفی العقیدہ تھا بندہ، لیکن ان کے چچا کی بیٹی سے انہوں نے اس نیت سے شادی کی کہ میں اس کو سلفی بناؤں گا۔ کس سے کیا شادی؟ اپنے چچا کی بیٹی سے، کہا کہ میں اس کو سلفی بناؤں گا، لیکن ہوا یہ کہ یہ خود خارجی بن گیا، یہ خود جو ہے خارجی بن جائے۔ اور اس طرح کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اور جن کے ساتھ انسان رہتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، وہ جو ہے جعفر بن سلیمان الضبعی ایک شیعہ آدمی تھا، اس کے ساتھ انہوں نے مجالست اختیار کی، کچھ تشیع جو ہے ان کے اندر آ گیا، جس پر علماء نے بہت سخت جرح کیا، حالانکہ ان کی بڑی خدمات حدیث کے معاملے میں، لیکن جہاں پر جرح کیا تو یہ جرح جو ہے بڑی سنگین جرح ہے۔ اب یہ تو خیر محدث تھے، اب اگر کوئی آج کا آدمی جو نہ تو کوئی بہت بڑا محدث ہے، معلم ہے، کوئی نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے 4 حدیثیں جاننے والا ہے کہ میں سنوں گا اور جو اچھی چیزیں ہوں گی میں لوں گا، تو کیا آپ اپنے آپ کو یہ محدث سمجھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو جو ہے علامۃ الدہر سمجھ رہا ہے؟ یہ جو ہے بہت ہی دقیانیوں سی سوچ ہے۔ اسی طرح جو ہے عمرو بن عبید بصری، یہ ایک بڑا نیک عابد زاہد اچھا آدمی تھا، لیکن جو ہے واصل بن عطا جو معتزلے ہیں اس کے ساتھ رہ کر جو ہے یہ شخص خود معتزلی بن گئے۔ تو یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ ابو ذر الحروی بڑے محدث تھے، لیکن انہوں نے جو ہے ابو ذر الحروی بخاری کے راویوں میں سے نہیں، روات البخاری میں سے اور بڑے ائمہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے ایک شخص سے جس کا نام ابو بکر محمد بن الطیب الاشعری ہے، اشاعرہ سے اس کا تعلق تھا، تو اس آدمی کے ساتھ اس کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا تو اشعریت کے کئی چیزیں جو ان کے اندر پائی گئی۔ تو خیر اس طرح کی جو ہے بہت ساری چیزیں، ابن عقیل حنبلی ہیں اور کئی علماء ہیں جنہوں نے، محمد بن صائب الکلبی ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا ایسے لوگوں سے جو خود منحرف تھے، گمراہ تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی یا تو کلی طور پر گمراہ ہو گئے یا جزئی طور پر گمراہ ہو گئے، لیکن گمراہی ضرور ان کے مقدر میں آئی تھی۔ تو یہ بہت ہی جو ہے خطرناک چیز ہے۔ محمد بن صائب الکلبی جو ہے یہ اپنے زمانے میں پہلے بہت بڑے مورخ تھے، مفسر تھے، لیکن جو ہے کچھ مرجیہ کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے رہنا شروع کیا اور بعد میں جو ہے مرجیہ بن گئے۔ اسی طرح یعقوب بن شیبہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو خیر اس جو ہے تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ خیر آدمی یہ اور کانفیڈنس میں، اور دیکھیے دنیا کی ہمارے خود ملک کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ایک زمانے میں یہاں پر نہیں، اس جامعہ میں نہیں بلکہ کسی اور ادارے میں جو ہے وہ پڑھانے کے لیے بھی آئے، ہمارے پاس پڑھانے کے لیے بھی آئے۔ اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو سلفی العقیدہ کا، اہل الحدیث کا، لیکن وہ لوگ جو ہے وحید الدین خان کی فکر سے جڑے ہوئے تھے، ان سے
کو آپ نے ان کے اوپر رد کیا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے ہمارے ڈاکٹر زبیر سے بہت متاثر ہیں اور ہر معاملے میں جو ہے ان کی دفاع کر رہے ہیں, جبکہ بارہا ان کو سمجھایا گیا کہ مشکوک لوگوں کے ساتھ نہ رہیں. لیکن یہ ایسی شخصیات کے ساتھ جو جڑے رہنے سے نقصان کیا ہوگا کہ ہمارے یہ جو اوور کانفیڈنس ہے یہ اس کی وجہ سے گمراہی کے شکار ہو سکتے ہیں. ابھی جتنی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے جو ہے سلفی العقیدہ اور پختہ منہج والے ہیں, ہم گمراہ نہیں ہوں گے. دیکھیے کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں. تو آدمی کو اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, ابو داؤد کی روایت ہے نا, جب دجال آئے تو کوئی آدمی جو ہے اس کے پاس جائے گا اور کیا کہے گا, کیا سمجھے گا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا یہ سوچ کر کہ میں سلفی العقیدہ ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا, من سمع بالدجال فلینأ عنہ, جو بھی دجال کے بارے میں سنے فوراً اس سے دور ہو جائے. فلینأ عنہ, فوراً اس سے کیا ہو جائے, دور ہو جائے. اس لیے کہ فواللہ ان الرجل لا یأتیہ وهو یحسب انه مؤمن فیتبع به مما یبعث به من الشبہات. اس لیے کہ اللہ کی قسم کبھی کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا یہ سوچ کر کہ وہ یحسب انه مؤمن, کہ میں پختہ مومن ہوں, لیکن دجال جو شکوک اور شبہات اس کے سامنے پیش کرے گا اس کی وجہ سے فیتبع به, اس کا متبع بن جائے گا. حالانکہ اپنے آپ میں وہ کیا سمجھ رہا تھا, مومن تھا, سلفی العقیدہ تھا, لیکن اس کے بہکاوے میں آ کر کیا ہو کرتے تھے. کئی محدثین مناظرے کے لیے آیا کرتے کوئی شخص تو کہتے میں مناظرہ نہیں کروں گا, اس کی چرب زبانی کی وجہ سے مجھ پر اس کا اثر پڑ جائے. خیر تو یہ تین چیزیں ہوئی. چوتھی چیز یہ ہے فہم
نصوص کو صحیح فہم کے مطابق جو ہے استدلال کرنا، سمجھنا. کتاب و سنت کو کیسے سمجھنا ہے؟ فہم سلف. اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا فہم فی فہم الکتاب و سنہ. مذہب و سلف کو فالو کرنا کس میں؟ فی فہم الکتاب و سنہ. تو یہ ایک چوتھی چیز ہے. دیکھیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، صحت الفہم و حسن القصد من اعظم نعم اللہ التي انعم بها على عبده. کہتے ہیں صحت فہم کی درستگی اور حسن مقصد، اچھا مقصد، یہ اللہ رب العالمین کے عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے بندے کو عطا کیا. بلکہ کہتے ہیں بل ما اعطی عبد عطاء بعد الاسلام افضل ولا اجل منهما. کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد سب سے بہترین جو خیر اللہ نے دیا ہے وہ فہم ہے، صحیح فہم ہے. بل ہما ساق الاسلام فقیامه علیہما. اسلام کا دار مدار اس پر. اذان کتنے بجے ہو گیا وقت؟ تو خیر صحت الفہم جو ہے یہ چوتھی چیز ہے، فہم کا درست ہونا. ایک اور مقام پر کہتے ہیں بڑی پیاری بات ہے اعلام الموقعین کے اندر، صحت الفہم نور یقذفہ اللہ فی قلب العبد یمیز به بین الصحیح والفاسد. کہتے ہیں کہ صحیح فہم یہ اللہ کی جانب سے ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس کے ذریعے صحیح اور فاسد کے درمیان وہ کیا کرتا ہے؟ فرق کرتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے. تو خیر اس کے اندر بھی جو ہے بہت ساری دلائل موجود ہیں. یہ ایک دو چند چیزوں پر اتفاق ہے. دیکھیے سلف کیوں، فہم سلف کیوں ضروری ہے نصوص کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے؟ اس لیے کہ ما انا علیہ و اصحابی، اللہ کے نبی نے کہا. اب دیکھیے صحابہ کرام کے فہم کے بارے میں وہ قرآن کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، تو صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے ظلم سے مراد عام ظلم ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، تم نے کیا حضرت لقمان کا قول نہیں سنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے. تو یہاں پر فہم صحابہ کرام کی کس سے ہے؟ اللہ کے نبی سے. حضرت عائشہ نے حساب یسیرہ کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ قیامت کے دن جو حساب نہیں لیا جائے گا اور یہ اللہ کہتے ہیں کہ آسان حساب ہوگا، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ اس سے مراد جو ذالک العرض پیشی ہے. تو یہاں پر صحابہ کرام کی فہم اللہ کے نبی سے ہے، اور صحابہ کرام کو کی فہم کو لیا کس نے؟ تابعین نے. تابعین سے لیا کس نے؟ تبع تابعین نے. تبع تابعین سے لیا کس نے؟ تبع الاتباع. اور یہ پورے کیا ہے؟ یہ جو چین سسٹم ہے اسی کو مذہب سلف کہتے ہیں. تو مذہب سلف کی فہم اور ان کی پہچان جو ہے، ان کا فہم جو ہے یہ ہمارے لیے دلیل ہے. کیوں؟ یہ جو سلسلہ پہنچ رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. خیر اس کے علاوہ ہر جو باب ہے اس میں کئی چیزیں ہیں. تعظیم النصوص ہے، پانچویں چیز جو ہے تعظیم النصوص. نصوص کی تعظیم کریں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دیکھیے ایسی کئی واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کسی کے سامنے نبی کی حدیث کہتے ہیں اور سامنے والا کہتے ہیں کہ نہیں فلاں ابو بکر نے یہ کہا، وہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا، عمر بن خطاب نے یہ کہا. تو وہ صحابی کیا ہو جاتے ہیں؟ غصہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کہا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. عمران ابن حسین کا ایک واقعہ ہے بشیر ابن کعب کے ساتھ. آپ جو ہے بعد میں اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیے صحیح مسلم کے اندر کنکر مارنے کے تعلق سے. اسی طرح جو ہے ابو بکر عمر ابن خطاب کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ ہے. تعظیم النصوص کے سلف جو ہے نصوص کی تعظیم کس طرح کیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی تعظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تعظیم. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں بہت سارے اقوال بھی موجود ہیں. سلف غصہ ہوتے کہتے ہیں کہ میں تمہیں زندگی بھر بات نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نبی کی اس بات کو ٹھکرایا ہے. خیر اس کے بعد جو ہے سلف کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ علم کے ساتھ عمل کیا کرتے ہیں. تعظیم النصوص کے بعد جو ہے عمل ہے چھٹی چیز ہے. اور دیکھیے ہر فن کے ماہرین سے علم لینا. فن طہارت میں کوئی ہوتا صحابہ حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیتے ہیں،
حضرت علی کے پاس بھیج دیتے ہیں، فرائض میں حضرت زید بن ثابت کے پاس بھیج دیتے ہیں، حلال و حرام میں معاذ بن جبل کے پاس بھیج دیتے ہیں. تو ہر فن میں جو ماہر ہوتا ہے اس سے علم لیا جائے، جس فن میں جو ہے اس سے وہ علم لیا جائے زیادہ بہتر. یہ بھی سلف کا طریقہ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے زیادتی علم کے لیے دعا کرنا اور اساتذہ کا احترام کرنا. تو خیر یہ چند چیزیں. اس کے علاوہ جو کچھ شبہات ہیں، جیسے کچھ لوگ ایسے لوگ جو تحریف النصوص کو تحریف کرتے ہیں، کبھی تحریف کرتے ہیں یا جو ہے کبھی معنی اور مفہوم کو بدل دیتے. یہ بھی خیر تحریف ہی کرنا، کبھی لفظی تحریف، کبھی معنوی تحریف. اور کبھی جو ہے مخصوص باب میں، جیسے خبر احاد کو حجت نہ ماننا عقائد کے باب میں یا جو ہے احکام کے باب میں. تو خیر یہ تمام چیزوں کے ردود میں محدثین کی کتابیں یا اسلاف کی کتابیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے سامنے رکھا جائے. خیر یہ جو ہے چند منتشر باتیں پھیلی ہوئی تھی جو سلف صالحین کے طریقے سے متعلق تھی حصول علم کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ نے حصول علم کی توفیق عطا فرمائے اور حصول علم میں منہج سلف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.